ہمارے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب، شیئر، لائک ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس اسلامی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ ناظرین و سامعین، اس کلاس میں شامل ہونے والے اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرأت و تجوید کی ہماری ابتدائیہ پہلی کلاس، جس میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ علم تجوید کی کیا ضرورت ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ اپنے ناظرین و سامعین اور اسٹوڈنٹ کو ایسے لیول میں سمجھاؤں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ قرأت و تجوید، علم تجوید کی اہمیت آپ کی سمجھ شریف میں آ جائے۔ علم تجوید کے حوالے سے یاد رکھیے، قرآن عظیم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن عظیم کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ تو اب یہاں پہ جو ترتیل کا اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس ترتیل سے مراد کیا ہے، اس ترتیل کا معنی کیا ہے، کس کو ترتیل کہتے ہیں؟ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے پوچھا گیا اس حوالے سے کہ ترتیل کس کو کہتے ہیں، ترتیل کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے الفاظ میں ارشاد فرمائیے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ فرمایا ترتیل دو چیزوں کا نام ہے۔ نمبر ایک، تجوید الحروف، حروف کو قواعد کے ساتھ ادا کرنا۔ نمبر دو فرمایا ومعرفت الوقوف، وقوف کی معرفت، پہچان، اس پر وقوف کے حوالے سے عبور حاصل کرنا۔ یہ دو چیزوں کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے ترتیل فرمایا کہ ترتیل کیا ہے؟ حروف کو قواعد کے ساتھ ادا کرنا اور وقوف کی پہچان حاصل کر کے جب ادا کیا جائے قرآن پاک کے الفاظ کو، تو اس کو ترتیل کہتے ہیں۔ اور یہی اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں قرآن پاک کے حوالے سے حکم ہے کہ ہم قرآن عظیم کو کیسے پڑھیں۔ خود نازل کرنے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدسہ پر وہ خود فرما رہا ہے کہ قرآن کو کیسے پڑھا جائے، اور پھر قرآن عظیم فرقان حمید کو جس طریقے سے پڑھا جائے اس طریقے کا نام علم تجوید ہے۔ اور علم تجوید کیا ہے؟ اگر اس کی تشریح اور وضاحت میں لب لباب اور خلاصہ رکھوں تو وہ یہ دو چیزوں کا نام ہے کہ ہوا تجوید الحروف
و معرفت الوقوف۔ تو اللہ رب العزت ہم سبھی کو قرأت و تجوید کی اہمیت سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس علم کی طرف مائل ہونے کی اور اس علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے سادہ سے طریقے کے ساتھ آپ کو چند ایک مثالیں دے کر آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ علم تجوید کی کتنی ضرورت ہے۔ دیکھیے قرآن عظیم فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 97 میں فرمایا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ۔ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ پس بے شک ہم نے اس کلام مقدس کو نازل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک، دل مبارک پر۔ اور اب یہاں پہ جو قابل غور مقام ہے وہ یہ ہے کہ کس پر اللہ نے نازل فرمایا؟ حضور کے دل مبارک پر۔ اور عربی میں دل قلبن کو کہتے ہیں، اور یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، 2 نقطے کے ساتھ جو قاف ہے، لام اور با، اس کا معنی ہے دل۔ اور اگر یہی جو قاف ہے جس میں تجوید کے حوالے سے اگر بات کروں تو صفت جو اس میں پائی جاتی ہے، جو کیفیت پائی جاتی ہے، وہ استعلا ہے۔ حروف مستعلیہ میں سے یہ حروف ہے، اور اگر یہ صفت ادا نہ ہو، اس صفت کے بغیر اس قاف کو ادا کیا جائے تو پھر یہ 2 نقطے والا جو قاف ہے موٹا کر کے اپنی صفت استعلا کی وجہ سے موٹا پڑا جاتا ہے، اور اگر یہ صفت ادا نہ کی جائے تو پھر یہ باریک پڑا جائے گا، یعنی کش والا قاف کے ساتھ، تو پھر معنی دل نہیں ہوگا بلکہ قلبن جب کہا گیا تو پھر معنی کتے کے ہوں گے۔ تو اب خود اندازہ لگائیے کہ معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ اور اگر جان بوجھ کر کوئی اس طرح پڑے گا تو پھر وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ اس لیے کہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی بھی تعظیم کرتا رہے، اور اس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و اکرام کے ساتھ ساتھ ان پر جو کتاب قرآن پاک نازل ہوئی اس کتاب کی بھی تعظیم و اکرام کرتا رہے۔ تعظیم و اکرام میں یہ بات نہیں ہے صرف کہ بس اس کو دل سے لگا لیا، اس کو اٹھا کر چوم لیا اور الماری میں سجا دیا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا اس پر غور و فکر کرے اور اس کی طرف دھیان دے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس کتاب کو کیا الماری میں سجا کر رکھ دیں یا اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے؟ اور ترتیل کس کو کہتے ہیں یہ ہمیں علم تجوید سے پتہ چلے گا، اور پھر علم تجوید کے حاصل کرنے کے ساتھ ہم یہ بات سمجھ سکیں گے کہ باریک کاف کے ادا کرنے سے، اور جو حقیقت میں ہے قلبن، یہاں پہ اس جگہ پر اس مقام پر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ جو 2 نقطے کے ساتھ قاف ہے، موٹی آواز کے ساتھ جو پڑھا جاتا ہے اس کا معنی دل، اور جو باریک اگر آواز اس میں صفت استعلا کو خارج کر دیا جائے، اس کا لحاظ نہ رکھا گیا تو پھر فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ کی جگہ قلبک اگر کسی نے پڑھا تو معنی کیا ہوگا کہ پس بے شک ہم نے اس کو نازل کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر نہیں۔ پھر معنی قلبن کی جگہ جب قلبن پڑھا گیا تو دل نہیں، پھر کتا ہوگا۔ تو پھر آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ کیا اللہ کی تعظیم ہے؟ کیا یہ کلام مقدس کی تعظیم ہے؟ کیا یہ رسول مکرم کی تعظیم ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر جان بوجھ کر بندہ اس طرح الفاظ ادا کرتا رہے تو پھر اس میں اللہ کی بھی توہین، رسول پاک کی بھی اور قرآن عظیم کی بھی، اور جب توہین کے ساتھ قرآن کو پڑھا گیا تو پھر مجھے بتائیے اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا یا بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہوگا اور اس پر اللہ کی برکت نازل ہوگی یا برکت سے وہ محروم ہوگا؟
تو اسی سے بھی اس بات سے بھی پتہ چل گیا کہ قرآن عظیم کو علم تجوید کے ساتھ ہی پڑھا جائے، علم تجوید کا لحاظ رکھتے ہوئے۔ تو ایک مثال تو قرآن عظیم کے اندر سے یہ آپ نے سماعت کر لی۔ دوسری مثال سورۃ نصر شریف، اس کی پہلی آیت مبارکہ، ارشاد باری تعالیٰ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، ترجمہ جس کا یہ ہے کہ جب آ پہنچی اللہ کی طرف سے مدد، جب آ پہنچی اللہ کی طرف سے مدد۔ یہ مدد کس کا معنی ہے؟ نصر، 3 حروف پر مشتمل جو یہ لفظ ہے نون صاد را، اس کا معنی ہے مدد۔ تو کیا ہوا؟ فتح حاصل ہو گئی۔ جب مدد آ گئی تو اللہ کی طرف سے مدد آنے پر فتح حاصل ہو گئی۔ اور ابھی اسی لفظ کو دھیان میں رکھیے، نصر، یہاں پہ اگر جو صاد ہے اس میں قرأت و تجوید کی روشنی میں اگر بات کروں تو 2 صفات اس صاد میں پائی جاتی ہیں، ایک صفت استعلاء اور اطباق، حروف مستعلیہ میں سے بھی یہ حرف ہے صاد۔ اور ان قواعد کا، صفات کا لحاظ اگر نہ رکھا گیا اور علم تجوید اگر نہ حاصل کی گئی، علم تجوید کا علم حاصل کرنے سے بندہ محروم رہا، تو پھر وہ کیسے پڑھے گا؟ اگر اس کو یوں پڑھا گیا اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ، سین اگر ادا ہو رہی ہے تو پھر نصر عربی زبان میں مردار ایک کھانے والے پرندے کو کہا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو گدھ بھی کہتے ہیں۔ اب خود اندازہ لگائیے کہ پھر معنی کیا سے کیا ہو گیا کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، وہ مثال بھی اپنے ذہن میں رکھیے۔ پھر سورہ نصر شریف کے اندر یہ جو نصر یہ لفظ ہے اس کو بھی دھیان میں رکھیے کہ اگر صاد کی جگہ سین ادا ہو رہا ہے تو معنی کیا سے کیا ہو گیا کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ترتیل کے ساتھ ہی قرآن پڑھا جائے تو باعث رحمت ہے، باعث برکت ہے، اور اس کے خلاف اگر پڑھا جائے تو پھر دیکھیے ابھی 2 صرف مثالیں آپ نے سماعت کی ہیں کہ معنی کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے کہ اللہ کی طرف سے جب مدد آئے تو فتح حاصل ہو، اور بندہ وہاں پہ صاد کی جگہ سین اگر پڑھ رہا ہے تو پھر کیا کہ اللہ کی طرف سے گدھ آئے، یعنی مردار کھانے والا پرندہ آئے یا پرندہ آیا تو پھر فتح حاصل ہو گئی، تو کتنی بڑی غلطی ہے۔ یہ 2 مثالیں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے کہ علم تجوید کی کتنی ضرورت ہے۔ اب آئیے تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں، کیونکہ جب تک کسی علم کی اہمیت سے بندہ واقف نہ ہو، اس کی ضرورت سے واقف نہ ہو، اس کا فائدہ کیا ہے یہ پتہ نہ ہو، تو اس کے سیکھنے کی طرف وہ مائل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو مخارج اور صفات اور قواعد کا نام علم تجوید ہے۔ تشریح کرتے ہوئے، تھوڑی سی وضاحت کرتے ہوئے میں بتا رہا ہوں۔ مخارج کی غلطی میں آپ کو ایک مثال سمجھانے کے طور پہ پیش کرنا چاہوں گا کہ واللہ علیم، عین کے ساتھ جو علیم ہے اس کا معنی کیا ہے؟ اور اللہ جاننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اور اگر اسی کو یوں پڑھا گیا واللہ علیم، تو کہاں سے کہاں معنی پہنچ گیا کہ اللہ دردناک ہے، درد دینے والا ہے۔ کتنی بڑی غلطی ہے، کہاں سے کہاں بندہ ایک ہی حرف کی غلطی سے، مخرج کی غلطی سے پہنچ گیا۔ اور اسی طرح سورہ الحمد شریف، سورہ فاتحہ شریف، جس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب کا نام بھی اور بہت سارے ناموں سے مفسرین کرام نے ہمیں متعارف کروایا، اس کی پہلی آیت مبارکہ کو ہی اگر لے لیجئے تو بہت سارے ایسے، میں عام لوگوں کی بات نہیں کرتا، خاص لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے وہ واقف نہیں ہیں کہ یہ کثرت سے پڑھی جانے والی سورہ مبارکہ، اس کے ہی الفاظ سے وہ واقف نہیں ہیں کہ کیسے ادا کیے جائیں، اور وہ بھی اس میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں۔ جیسے الحمد ہا کے ساتھ ہے،
اور پڑھنے والے یہ مخرج کی غلطی، حرف کی غلطی کر جاتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدو، ہا کی جگہ ہاں ادا ہو گیا، تو مانا پھر آپ خود ہی جانیے کہ کدھر سے کدھر پہنچ جاتا ہے۔ بتانے کو بہت ساری مثالیں موجود ہیں، لیکن وقت کے اختصار کے پیش نظر صرف چند ایک مثالوں کا سہارا لیتے ہوئے اور قرآن عظیم فرقان حمید کو قرأت و تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں۔ صفات کی غلطی کی طرف اگر آئیے تو بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی ڈگریوں والے، ان کو جس ذات نے پیدا کیا ہے وہ اللہ کی ذات، اس کا نامی اس میں گرامی ذاتی نام اللہ کا جو ہے اس کو ہی صحیح ادا کرنے کا پتہ نہیں، اور بہت سارے لوگ اللہ اکبر بولتے ہیں جبکہ یہ قواعد و تجوید کے خلاف ہے، اور صحیح کیا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی پر کیا جائے، اس میں خوبصورتی ہے، اس میں حسن ہے، اور یہی قرأت و تجوید کے مطابق ہے، اور یہی جو اللہ نے فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور ترتیل کیا ہے اس کی روشنی میں یوں ہی پڑھنا ہے۔ علم تجوید کی ضرورت اب آپ کی سمجھ شریف میں آ گئی ہوگی کہ کتنی ضرورت ہے تجوید کے ساتھ قرآن عظیم کا پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی طرح قواعد کی غلطی کہ میں ایک مثال آپ کی گوشے گزار کروں گا کہ لفظ ہے خلقنا، اب یہ نون جو آخر میں ہے اس کو اگر کم کر دیا جائے اس کی مقدار سے تو خلقنا اگر یوں پڑھا گیا خلقنا، اس کو اگر یوں پڑھا گیا خلقنا، تو اب دیکھیے کیا معنی کیا ہو گیا۔ خلقنا معنی ہے ہم نے پیدا کیا، اور خلقنا ان عورتوں نے پیدا کیا۔ اب دیکھیے یہ تو معنی کی دھجیاں ہی اڑ گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم تجوید سیکھنے سکھانے کی صحیح طور پر توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ قرآن عظیم فرقان حمید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ایسا علم کہ جس کے حاصل کرنے سے دونوں جہان کی خوشنودی نصیب ہو، دونوں جہان کی سعادت نصیب ہو، برکت نصیب ہو، وہ علم تجوید اگر کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق قرآن عظیم فرقان حمید اللہ کی بابرکت کتاب سے ہے۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا اتنے کم وقت میں، یعنی ہمارا یہ 3 ماہ کا یا 6 ماہ کا جو کورس ہے قرأت و تجوید کے حوالے سے، اتنے کم عرصے میں کیا علم تجوید پر عبور حاصل ہو جائے گا؟ کیا یہ علم حاصل ہو جائے گا؟ کیا یہ قرأت و تجوید جو علم ہے یہ ہم حاصل کر سکیں گے؟ تو یوں تو قرأت و تجوید کے حوالے سے بڑی محنت کی ضرورت ہے، بڑے لمبے عرصہ کی ضرورت ہے، زیادہ وقت کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے تنظیم المدارس کے نصاب میں یہی قرأت و تجوید کا کورس 2 سال پر مشتمل ہے، اور یہ جو مختصر کورس ہے 3 یا 6 ماہ پر مشتمل، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بنیادی قواعد سے اور اس کے اہم اور ضروری جو قواعد ہیں اس سے واقف ہو جائیں اور بڑی بڑی غلطیوں سے بچ جائیں، تو یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کو اس طرح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کہ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا، اور جس طرح ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ اب آگے پیریڈ میں اگلی کلاس میں آپ جانیں گے کہ قرآن عظیم فرقان حمید کو قرأت و تجوید کے ساتھ ساتھ کس طریقے کے ساتھ پڑھا جائے۔ سبق پہلا کیا ہے، پھر دوسرا سبق کون سا ہے کہ جس کو ہم حاصل کریں اور سیکھیں سمجھیں، اور اس طرح آگے ہم علم تجوید کو اپنے اندر معجزن کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قرأت و تجوید سیکھنے صحیح معنی میں اور سکھانے والوں کو سکھانے کی اور پڑھنے والوں کو پڑھنے کی
توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔